محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواہ البخاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ مزدلفہ سے روانہ ہوتے ہوئے یہاں تک کہ مزدلفہ سے روانہ نہ ہوتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا اور کہتے کہ اے صبیر، یہ ایک پہاڑ کا نام، روشن ہو جا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے برخلاف کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے طلوع ہونے سے قبل ہی مزدلفہ سے روانہ ہوئے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حج سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے جو بنیادی مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین سے دینی معاملات میں مشابہت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے مشرکین مکہ حج کے مواقع پہ جو کام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں گنجائش بنی ان کی مخالفت کی۔ تو مزدلفہ سے روانہ ہوتے ہوئے مشرکین سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے۔ وہاں پر جو سب سے اونچا پہاڑ ہے وہ صبیر ہے، تو چونکہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اونچی جگہ پر اس کی روشنی زیادہ نظر آتی ہے اور پہاڑ کی چوٹی زیادہ جلدی روشن ہو جاتی، تو وہ انتظار کرتے ہوئے کہتے اشرق صبیر، کہ صبیر پہاڑ کی چوٹی روشن ہو جائے، یعنی جب یہ روشن ہوگی اور سورج طلوع ہونے کا ہمیں بالکل یقین ہو جائے گا تب ہم یہاں سے مزدلفہ سے منا کی طرف واپس روانہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت میں مزدلفہ سے 10 ذی الحجہ یوم النحر کو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو گئے تاکہ مشرکین مکہ کی مخالفت ہو۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ جب دینی معاملات اور عبادات میں بھی چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے، تو بڑے معاملات اور زندگی کے اصول اور ضوابط اس میں کفار اور مشرکین کی مخالفت کرنا کس قدر اہم۔ کجا یہ کہ ایک مسلمان دنیا کی اپنی زندگی کے طرز عمل میں ایسے طور اطوار اور رسم و رواج اختیار کر لے جو کفار اور مشرکین سے مشابہت کے۔ ہمارے ہاں آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، زیادہ کثرت کے ساتھ موسم ایسا ہے کہ جس میں زیادہ لوگ جو ہے وہ نکاح اور شادیوں کے فنکشن رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ معدود چند گھرانوں کے علاوہ باقی ایک شریف آدمی کسی فنکشن میں جانے کے قابل نہیں رہا، کہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمانوں کی شادی ہے یا ہندوؤں کی شادی۔ اسی طرح مہندیاں ہیں، اسی طرح مایوں ہیں، اسی طرح کے ڈھول باجے ہیں، اور اسی طرح کے اختلاط مرد اور جو ہے وہ خواتین کے ہیں، لباس خواتین کے سارے ایسے ہیں جیسے ہندو خواتین، اور ان کا مردوں کے سامنے بن سنور کر ناچ گانا کرنا گویا کہ اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ تو جب دینی عام معاملات کے اندر کفار اور مشرکین سے مشابہت کی اجازت نہیں ہے تو حرام کاموں میں ان کی مشابہت کیسے جائز ہو سکتی ہے یا اس کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ایک دین کے ماننے والے کو، مسلمان کہلانے والے کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے کو ان معاملات کے اندر ایک حد فاصل قائم کرنی چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ بندے نے کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح اسلام کا اقرار کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح کفر کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ پوری ایک سورہ الکافرون اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع پر نازل فرمائی۔ دیگر تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر احکامات، لیکن سورہ کافرون تو بالضبط یہی موضوع ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ اور یہاں پر دین صرف عبادت کے طریقے کا نام نہیں، یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے دستور کا نام، جس میں انسان کی غمیوں اور خوشیوں کے رسم و رواج اور اس کے کاروبار، اس کے لین دین، اس کا بود و باش، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ظاہری شکل و صورت، یہ سارے چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی۔ تو بندے کو دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اللہ والا ہے، بندے کو دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے مسلمان ہے۔ فوجی کو دیکھ کر اس کی وردی کا اندازہ لگا کر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یونیفارم میں ہے، اور اس کے کندھوں پر لگے بیجز بتا دیتے ہیں کہ اس کا رینک کیا ہے، اس سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ تو انسان کی وردی منہ کھول کر بتائے کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔